مولانا سے میری بحث ہوئی, بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے, انگلش بھی بہت اچھی ہو گئی ان کی, تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے. ابے بھائی انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلش میں بیان کر دیں. قرآن حدیث تو وہی ہے, جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں, اردو صحابہ کے دور میں تھوڑی تھی, تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو انگلش میں بیان کر دیں. لیکن جہاں انگلش آئے گی اسٹائل بھی گوروں والا آنا شروع. عجیب, چونکہ انگلش آ گئی ان کو, تو اب وہ اسٹائل, وہ مجھ سے بحث کرنے کے, مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے, ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ, لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا, اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں, جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ نہ مانو اس کو, آپ چھوڑ دو اسلام کو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ بھوکے ہو, حمل ٹھہر گیا, تیسرا بچہ آ رہا ہے, 2 کو کھلانے کے, تعلیم نہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا, میرا میٹر شارٹ ہو گیا, پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا, ورنہ اچھا والا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی, کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا. کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے, روٹی کے, آپ کے لیے کھانا مشکل, تعلیم اگلی چیز ہے نا, پہلے تو روٹی ہے نا, اور حمل ٹھہر گیا, اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا, میں کیوں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں, بے روزگاری, دھکے کھا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, مسائل ہیں, اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی, اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے, صبر کریں بس, اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ کھلائے گا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بس خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا. اس کا مطلب سن, اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب, سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو, جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں, اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کر لو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے, شادی ہوتے ہی بعض ایسے, اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا, بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ, وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی, میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا.
شادی کی, بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق, ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں, پورا زیور کھا گئی, سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا, اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں, تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں, بچہ پیدا ہوا, پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں. ایسے جانور ہیں, انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ, تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے, میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, اور ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھودے گا. نہیں آئی بات سمجھ. وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا, تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ, مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض دفعہ اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا, میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں, کیا کہ ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, بس بیٹھ جاؤ, بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے, تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی, پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں, عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا, قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو, غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا, نکاح کرو, فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے, تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا, اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اس کا تعلق کیلکولیشن سے, اسباب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے, اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا, تو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے, تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے, وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے یہ غیرت مند آدمی ہے, احسان فراموش نہیں ہے, اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے, یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اس کی مثال ایسے جیسے گناہ, دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ, حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا, تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا, تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے اور وہ میٹھا لڈو اس کے
دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو وہ آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو, اگر غریب ہو گئے اللہ مالدار کر دے گا, اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے, شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے, اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے, لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے. وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے, کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا آپ کو. کیا خیال ہے؟ عزت ملتی, شہرت ملتی, سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے, کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے, یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا, دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ کیا مسئلہ. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی, اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے. پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کا وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئت اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے, اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے, تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے, آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات, الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے, کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں, سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا, فرعون سے بچانے کے لیے, نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے,
ہے بھائی سوچو, اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا, اس سے اچھا تو میں بچا لیتی ہے بھائی, اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو, دریا کے حوالے کر دو, ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں, بنا کے چھوڑیں گے, یہ الفاظ ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے, آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر. آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا, تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی, ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے, نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا, ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے بھائی, میں نے اللہ کی مرضی, آپ نے حمل نہیں گرانا, کوئی بات نہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا, تو وہ میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا, کرے گا. وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے, مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, بس صبر کرنا ہے, کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے وہاں پہ؟ تو مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکے ہیں, کھانے کو کپڑا نہیں ہے, پہننے کو لباس نہیں, کوئی بات نہیں, نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشن کوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا, یہ بچانا ہے, ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون, اور فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا, وہ تو بچ گیا اتفاق سے, ٹھیک ہے نا. اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا, یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا, چھپی رہتی نا بات, لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا, اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی. کیوں بھائی؟ کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں. اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا, اللہ آپ کے طریقے سے, آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو, نہیں بھائی. اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی اللہ پہ اعتماد کرو. ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی. ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں, پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں نہیں رہی. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے, وہاں ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا, جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا تیری. اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس, کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے, اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا. اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے, اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ. تم اسباب پورے اختیار کرو, لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں. چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا, نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے, ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے, کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں نے اس کا وعدہ کیا ہے, تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے, لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں, خاندان ہے, وہ کھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے, نا نا نا, جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا, یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی, یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ, تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے کچھ کر دیا یقیناً, یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں, وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی, ان کا مسئلہ ہے, کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے, مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا, جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو اس مصیبت. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں,
مجھے یہاں سے جانا پڑے گا, نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا, مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر, لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں, وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا, اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ, 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے, اللہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا, ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کرنا. اس میں سستی نہ کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو میں بتا رہا تھا مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے. وہی بات جو گورا کر رہا ہے, اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی, موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ. وجہ کیا ہے, جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو. بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی ہے اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, کہ وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا, میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے. وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لی, روزی بھی مل گئی, پیٹ ویٹ بھی بھر گیا, بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلائیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بولو بھائی بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم جل کے کہتے ہیں یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہے صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے.
میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں, بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا, راستہ بھلا دیا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار, اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کرنا ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا. میں تو وہ گارڈ کو مارا اس نے, ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک. نا میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا تھا, پھر ہم نے بیچ دیا اس کو. لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے, پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ, پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی, اس پہ انڈے گرے ہوتے, تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا, تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی, جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. بزنس بھی کرو, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے. آپ ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ لوگ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ. عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی, اس سے یہ لالچ ہے, آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے, پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا, قناعت ہوتی, تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں, ان کے دل اتنے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا, لیکن لالچی ہے, میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے, ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, یار میں سب کچھ ان کے لیے, ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے, یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں, ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو, ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا, اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ, یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے, دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے, دیکھو اتنا, وہ تو غریب ہے, اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی, لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لی. جا کے دیکھو گھروں کے اندر, ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں ہے, اولاد میں, بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا, ایسی. ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بہت زبردست, کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی.
تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا, یا پتہ چل گیا ہوگا, یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے ہی پتہ چلا, ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہے, انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی, تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا, غلط کیا, لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال. آج کل یہ سوچ بھئی شرن یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا, وہ حصہ لے کر گئی ہے اس دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا, لالچ نہیں ہوتی, تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ, حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا. لالچ, ہوس, یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلا, اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی, جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے, اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لمبی بحث ہے, تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی, تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا, لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں, میرا حصہ. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے, ٹینشن سے میاں مر گیا وہ الگ, وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا, یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں, بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے, تو وکیل یہ کہہ رہا ہے, عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی, بولیں میرے نام, اور میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا, میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا, نالائق تھا, ظالم تھا, جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ, اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں, کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا, بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی, اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ, ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ, اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں, کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ, اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو, اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کر دوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے. بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے, کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے, تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا, اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے, موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دیا. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, 1 نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا,
پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا، یہ شریف آدمی بیٹا یہ امانت دار ہے، تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی، جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا، ہے بھائی؟ اور اہم بات یہ اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے، اللہ کے لیے خدمت کی ہے، اور صحت مند بھی ہے، اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے۔ دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا، یا صحت مند تو سست ہو۔ سست لوگ کبھی بھی، میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی، آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے، لیکن بہت زبردست صحت میں اٹھتے ہی نہیں۔ میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ، آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ، سچے واقعات ہیں، چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں، اب موضوع چینج ہو جائے گا، سچے واقعات ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے، کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ مسجد میں سنانے کے نہیں، ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں۔ تو سست کتنا بھی صحت مند ہو، اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے، نہ یہ کمزور ہیں، اور ایماندار بھی ہیں۔ رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا، بھائی نکاح کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے غنی، نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے۔ یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی۔ تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی، اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر، راستہ ہی بھول گئے، بھائی یہ تو بڑی مصیبت۔ وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں، بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا، اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، اسی میں خیر ہو۔ اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی، تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس، اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں تیری، یہ کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہے، میں موسٹ وانٹیڈ آدمی، مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے۔ اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے تو قتل کیا، مجھے مار دیں گے وہ، اور یہ ہے، اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں، جانا پڑے گا تجھے، جانا پڑے گا، اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی۔ اور پھر اتنی آزمائشیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی، جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے، اور عذاب شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، معجزے دیکھ چکے تھے، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے ناکام کرنے کے لیے نہیں، اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے، تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیاش ہے، وہ تو ظالم ہے۔ یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی، دفتروں میں بھی، گھروں میں بھی، کاروبار میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ۔ غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے، بس پھر سکون بھی ملے گا، پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے، یہ آپ کی دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا، آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا، لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے، اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا، آپ نے 3 رسگلے کھا لیے، بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا، آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے، یار یہ رسگلے نکالو، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں، پیسے ملیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے،
وہ اس پیسے سے عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء, ان الارض للہ یرثھا من یشاء, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان. اچھا, پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہی ہے, تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز ہے. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بھلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بھلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی, اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو, ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں. بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں. بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو. وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخیتہ غریب ہو گیا, تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی. وہ کیا کہتا ہے,
بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی، اللہ کی مرضی یہی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں، اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی، اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لے۔ اور جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، کیلکولیٹ، ٹینشن، اتنی لوگوں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اتنی دولتیں، اور پھر میرے واقعات آتے ہیں نا، یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات، تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا، پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے، دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو، رات کھانا بھی کھا رہے ہو، تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں، ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا، بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے ہمارا، اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا، بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں، اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا، اب ٹینشن ہو رہی ہے۔ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، بیگم صاحبہ کو بتا دیں، بیگم صاحبہ اب میں یہ کھلا سکتا ہوں، آپ نے رہنا ہے رہیں، نہیں تو پتلی گلی سے بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا، رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ، میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں، بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا، پھر تانے بھی بنتے ہیں، پھر خلا بھی بنتا ہے، پھر طلاق بھی بنتی ہے، پھر چترول بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ہے تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا تو ہم بھی فاقہ، آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا، یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا، گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا، پھر تو بات ہے، لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی، بچے کہیں گے ایسے ہوگا، تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں، بیوی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہی غلط تھا، یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ، یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا، وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، وہ بھی کہتی ہے، وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے، خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں، تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا، لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو، ٹینشن صرف آخرت کی رکھو، اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں، ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے، جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو، ورنہ آپ دلی سے شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی، نہیں ہوگی تو چلی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے، ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو۔ 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی، گالیاں دینے والے بھی قبروں میں، اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں، نہ عزت کرنے والا رہے گا، نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا، نہ ذلیل کرنے والا رہے گا، نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا، سب تھوڑے دنوں کی کہانی، ختم، فنش، نئی نسل آئے گی، اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا، اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے، آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے، جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا، بھائی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو، آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے، نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار، اللہ اسی پہ راضی ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں، کوئی مسئلہ نہیں، دمبوں کا کاروبار کریں گے۔ تو بیگم کو بھی بتانا، میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، باپ سے تانے مل رہے ہیں، بے کماتا کیوں نہیں ہے، ماں سے تانے مل، اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ، تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں، نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں، گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے، 2-3 دن نیند نہیں آئے گی، پھر آنا شروع ہو جائے گی، اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا، پیسے واپس کیونکہ مقصد آخرت ہے، وہی ہے ہی نہیں، اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے، اب جو اللہ بنگلہ دے گا، گاڑیاں دے گا، تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ، ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پیسہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو نہ نیک ہیں اتنے، اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے، کیا کریں؟ میں کہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا، اور کیا کرو، اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو، اگر نہیں ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، جتنا مرضی کما لو، ہائے پیسے ہی نہیں ہے، ہائے خرچے نہیں ہو رہے، ہائے یہ نہیں ہو رہا، ہائے وہ نہیں ہو رہا، تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں، اور پھر بھول جاتے ہیں 2-4 دن بعد، بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے، اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اس یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر، بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہو، اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا، میں اس غربت پہ راضی ہوں، اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا، میں امیری پہ، حضرت حسن بڑے مالدار تھے،
بہت دولت تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے, آپ کے نانا, آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام خواہ میں تکلف کرتے ہیں نا, ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی ٹینشن ہے مجھے, میں تو غربت کی زندگی چاہ, لیکن کیا کروں, لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات سامنے. بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں, جب نیک لوگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا, گاڑیاں بہت اچھی, تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل, ایکچولی وہ کیا کریں یار, اب مجبوری ہے. بھائی بولو ہے نا, اللہ کا فضل ہے یار, جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے, اچھا لگژری لائف ہے, تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا, کل میں نے نہاری کھائی ہے, مغز نہاری, اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت بتا, تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی, لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں. وہ کہے گا اپنے خرچے بھی نہیں کھائی مفتی صاحب, ایسا نہیں کرو, بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا, لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا, اس نے لیے نہیں پیسے, اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہا, ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ, صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو, یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, تھوڑے دن یہ بھی قبرستان, قبر کے پیٹ میں ہوگا. فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی, کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری, برباد ہو گیا. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان, سمجھ رہے ہو. اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان. ڈپریشن سے, اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے, سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے, وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا, یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو. جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے, ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی, یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا, آدمی کہتا ہے میں سالہ میں اپنی بیوی بھاگ گئی ہے, تو لطیفے سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. حقیقت بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے, اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے, یہ ہرلائی ہوئی زندگی گزر رہی ہے. ہوس, لالچ, ادھر سے نہ چھوڑو, ادھر سے نہ چھوڑو, ٹینشن, اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے, پھر چھن نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا, ٹھیک ہے. اللہ نہیں دے گا تو اب کیا, اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, مانگتے رہیں گے اللہ سے. ہم عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی, تو مجھے دے, نہیں دے میں تو بس گزارا نہیں. بھائی اللہ کے سامنے, اللہ میں محتاج ہوں, میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے. اے اللہ میں محتاج ہوں, مجھے صحت بھی چاہیے, مجھے نیک بیوی بھی چاہیے, مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے, مجھے عزت بھی چاہیے, اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے, اللہ وہ وسیم بھائی کو آزما لے, مجھے چھوڑ دے. نام نہ لو, لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ مجھے تو کشادگی, تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے, سمجھ رہے ہو, یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتا چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے, تو وہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگ, خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے, تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئیں. جب صحت ملی ہے نا ان کو, تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں, گولڈ. تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں, تو جمع کر رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا. آنے دو بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے.